الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ترجمہ: ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص کو، یقتل، جس کو قتل کیا گیا ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، زندہ ہے وہ، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو، بِشَيْءٍ، چند چیزوں کے ذریعے سے، من الخوف، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مال میں کمی کر کے، والانفس، اور ذات میں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، الذین، وہ لوگ، اذا جب اصابتهم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی پریشانی، قالوا، تو کہتے ہیں وہ، انا للہ، بلا شبہ ہم کو اللہ کے، بلا شبہ اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بلا شبہ ہم کو اسی طرح، راجعون، لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لے کر 156 تک تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ گزشتہ آیت کے اندر رب العالمین نے ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی تھی، اور وہ صبر کی تلقین تھی تحویل قبلہ پر یہود، نصارہ اور مشرکین کی جانب سے جو طعن و تشنیع ان کو کی جا رہی تھی، اس پر جو ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کے لیے کہا کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اب صبر سے متعلق ہی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور فوائد بھی ہیں کہ انسان کے لیے یہ دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی باتوں پر صبر کرنا بمقابلے اموات کے صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی نے گالی دی، کسی نے مکہ مارا، کسی نے مال چھین لیا، ان چیزوں پر بندہ صبر کرتا ہے، لیکن کسی کی جدائی ہو جائے، صبر تو اس پر بھی کرتا ہے، لیکن اس صبر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس نے پہلے وہ فرق بتا دیا، پہلے وہ صبر بتا دیا جو باتوں کی وجہ سے آ رہا کرنا تھا، اب اس صبر کی تلقین ہے جو ان کے سامنے جدائی کی شکل میں آ جائے گا، اور وہ جدائی کی شکل ہوتی ہے انسان کا انسان سے جدا ہونا، اور یہ جدائی یا وقتی ہوتی ہے یا دائمی ہوتی ہے۔ تو وقتی طور پر باپ بیٹے سے جدا ہو جائے، بیٹا باپ سے جدا ہو جائے، دوست سے جدا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان میں وقتی جدائی سفر کی وجہ سے ہو جائے، استاد شاگرد کے درمیان میں چھٹی کی جدائی ہو جائے، یا کوئی اور جدائی وقتی طور پر جو ہوگی، اس پر بھی انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اس پر کوئی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے موت کی شکل میں۔ پھر موت کی کئی قسمیں ہوتی ہے، اس کو رب العالمین نے بیان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مرنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں مر جائیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ بدر کے میدان میں جب 8 مہاجر اور 6 انصار شہید ہو گئے، تو انسانی ناطے سے اپنے اور پرائے
آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہائے انہوں نے تو اپنی زندگی کا مزہ بھی نہیں لیا تھا، یہ دنیا سے چلے گئے، ابھی دنیا کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا تھا، یہ دنیا سے چلے گئے۔ جیسا کوئی جوان دنیا سے چلا جائے تو ہمارے درمیان میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، ہاں اس نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو اس کی شادی ہونی تھی، ابھی تو اس کے بچے ہونے تھے، پھر اس نے وہ یہ بہت ساری باتیں جو انسان کرتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں شہدائے بدر کے بارے میں بھی لوگ آپس میں کرنے لگے، تو رب العالمین نے ان کو جواب دیا، جن کو تم مردہ کہتے ہو وہ مردہ نہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی تم کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مرنے والا ہر آدمی زندہ ہوتا ہے، لیکن زندگی کا احساس کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ایمان والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا، تو ابھی دفن کرنے والے وہاں سے واپس لوٹے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو منکر نکیر آ کر اس کے اندر روح ڈال لیتے ہیں، اور جو لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو یوں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفن کرنے والے خاص طور پر رشتہ دار جب دفن کر چکے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاؤ، سورۃ الیاسین پڑھو، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، وہیں بیٹھے رہو۔ کیوں بیٹھے رہنا ہے؟ اتنی دیر وہاں بیٹھے رہو جتنی دیر میں بندہ اونٹ کو ذبح کرے، پھر اس کی بوٹیاں بنائے، پھر اس کو تقسیم کر لے، آدھ پون گھنٹہ جو بھی وقت لگے گا اتنی دیر وہاں بیٹھو۔ کیوں بیٹھو؟ جب منکر نکیر آتے یہ بندہ زندہ ہو جاتا ہے تو قبر کے بعد اس کو نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے میرا بیٹا یہی ہے، اس کو نظر آتا ہے میرا بھائی بھی یہی ہے، اس کو نظر آتا ہے میرا چچا بھی یہی ہے۔ تو انسان جب کسی اپنے کو دیکھتا ہے تو ڈر کے وقت میں اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک نئی جگہ پر گیا ہے تو نئی جگہ پر پہنچنے کے ساتھ اس کو ایک بھروسہ ملتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، اس زمانے کے اندر بندہ ہندوستان سے سعودی چلا جاتا ہے حج عمرہ کے لیے، ویسے تو حاجی عمرے کو سب بھول جاتا ہے، لیکن جب وہاں سے وہ ویڈیو کال کرتے بچوں کو دیکھتا ہے تو ایک طرح جو جدائی اس کو ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ گویا میرے گھر والے میرے ساتھ میں ہیں۔ بس اسی طرح کا سین مردے اور زندے کے درمیان میں، کہ مردہ قبر کے اندر زندہ ہے اور سامنے اس کے رشتہ دار بیٹھے جو اس کو نظر آ رہے، اس کے ساتھ بول تو نہیں رہے لیکن اس کو نظر آ رہے، تو نظر آنے پر اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ نہیں میرے رشتہ دار یہیں پر ہے، لہذا اس کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ فاسق فاجر ہو چاہے وہ نیک ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، جو فاسق فاجر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی حیات میں بھی فرق ہے، جو عام سا انسان ہے لیکن اللہ نے بخش دیا، لیکن دوسرا وہ ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک ہے، اور تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا خون بہا ہے، اور چوتھا بندہ وہ ہے جو اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے۔ عام انسان اور ولی کی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جیسی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ فرق تب ہوتا ہے جب اس میت کی قبر پر اس کا رشتہ دار پہنچ جاتا ہے، تو جو جنتی تو ہوتا ہے لیکن اعمال اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو جو اس کو یہاں سے کوئی چیز پہنچ جاتی ہے فوراً اس کو لے لیتا ہے، اس کا منتظر ہوتا ہے، اور جو ولی کامل ہوتا ہے وہ جنت کی سیر و تفریح میں مست ہوتا ہے، اس کو فون کرتے رہو، اس کو بلاتے رہو، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔
اور جو آدمی بیلا ہوتا ہے اس کو ایک بیل جاتی ہے، ابھی بیل سر ہوا نہیں، وہ فوراً فون اٹھا لیتا ہے۔ جو مصروف ہوتا ہے وہ بلانے سے بھی نہیں آتا ہے۔ جو جنتی جنت میں سیر و تفریح کر رہا ہے اس کو ادھر سے کچھ بھیجا جائے بہت اچھی بات ہے، نہ کوئی بھیجے اب جو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو معمولی سا جنتی ہوتا ہے منتظر ہوتا ہے کیا ملے گا، درجات بڑھ جائیں گے۔ ان دونوں کی زندگی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا ہے، معمولی فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا اور تیسرا بندہ یعنی شہید ہوتا ہے، اس شہید اور عام انسان کی برزخ کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ عام انسان جب مر جاتا ہے تو چند دنوں چند سالوں کے بعد اس کی قبر کو کھود کر دیکھا جائے گا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں خالی ہڈیاں ہوگی، ظاہری جسم وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ممکن ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، سالوں کے بعد قبر کھودی یا قبر نظر آ گئی تو دیکھا زندہ لاش وہاں، مردہ لاش وہاں پڑی ہوئی ہے۔ جو لاش جیسے دفن کی تھی وہ جو کی تو وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ وہ شہید، اس شہید کی جو کفن ہوتا ہے وہ کفن بھی ویسے رہتا ہے، لاش جو ہوتی ہے وہ ناش بھی ایسے ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الا ماشاء اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کے لیے رب نے کہا بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا لگتا ہے بھائی یہ بندہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، تو پھر اس کی قبر جب یہی تو تھی وہ قبر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہڈیاں ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ اس کو حکمی شہادت ملی ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت وہ ہوتی ہے کہ ایک طالب علم مر گیا، مدرسے میں پڑھتا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ بخار تیز ہو کچھ بھی ہو گیا، وہ مر گیا، یہ بھی شہید ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں دشمن کا تیر اس کو لگا، اصل شہید تو یہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں دشمن کا تیر کھائے، دشمن کی تلوار سے اس کو زخم پہنچے، اصل شہید تو یہ ہے۔ اگر کسی کا بدن قبر سے غائب ہے تو اس کو حکمی شہادت کا درجہ دیا جائے گا، عام شہادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جس کے بدن کو دشمن کی گولیوں نے چھلنی کیا ہو یا دشمن کی تلوار نے وہ موت کا سبب بنی ہو، اس کا بدن قبر کے اندر ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھے گا، جہاں جہاں پر زخم ہوں گے ان زخموں سے خون کے فوارے اٹھیں گے اور اس خون کے ساتھ ہی رب کے حضور میں پہنچ جائے گا، یا اللہ جب تک دنیا میں تھا خون بہاتا ہوا چلا آیا، اب جب تیرے دربار میں آ رہا ہوں میرا خون بہہ رہا ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ شہادت ہے اور یہ زندگی ہے اس کو۔ ایک تیسری زندگی ہے، وہ انبیاء کی زندگی ہے۔ تینوں کی زندگی میں فرق ہے۔ پہلے والی کی زندگی، ایمان والے کی زندگی ہے لیکن جسم باقی نہیں ہے۔ دوسرے شہید، اس کی زندگی ہے لیکن دنیا پر اس کی زندگی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور تیسرے نبی کی زندگی برزخی زندگی ہے، اس کی زندگی کا دنیا پر بھی فرق پڑتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہید ہے یہ، لیکن دنیا والوں پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے غم کے، اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی جب دنیا سے چلا جائے گا تو نبی شہید نہیں ہے، یعنی دشمن نے نبی پر نعوذ باللہ گولی نہیں چلائی ہے، تلوار نہیں چلائی ہے، ان کو فطری طور پر موت آ گئی ہے، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار آیا اور دنیا سے جانے کا سبب بن گیا۔ اس کے باوجود نبیوں پر دنیا والوں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر
کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا پیچھے جو مال ہوتا ہے وہ وارثین میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس جو اس وقت مال ہے وہ میرے وارثین میں بھی تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں زندہ ہوں اور کوئی تقسیم کر نہیں سکتا ہے، نہ دنیا کر سکتا ہے نہ دین کر سکتا ہے۔ ہاں دین نے اس کو اجازت دی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے گا کر لے، لیکن کوئی اور اگر کہے گا بھائی میں تمہاری جائیداد کو تقسیم کر لوں گا، میرا باپ آئے گا، میرا بھائی آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، زندہ ہوں میں تو اپنی وراثت کا حقدار ہو، تم تقسیم نہیں کر سکتے ہو۔ ایسے ہی زندہ انسان کی بیوی کے ساتھ نکاح ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ مر گیا، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ شہید مرا، ایسے فطری موت مرا، جیسے کیسے مر گیا تو اس عورت کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ یہ شہید کی بیوی ہے، اس کے شوہر کے سینے پر گولی لگی ہے، یہ شہید ہو گیا ہے۔ لیکن تیسری جو شہادت ہے نبی کی شہادت، نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو نبی کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی زندہ ہے اور زندہ کی مال تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کی بیوی کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی قبر کے اندر زندہ ہے اور زندہ آدمی کی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وہ 3 انسانوں کی زندگی کا الگ الگ مرتبہ ہے، عام انسان، شہید اور نبی، تینوں مر جائیں گے اور تینوں کی زندگی میں فرق ہوگا، لیکن زندہ ہوں گے تینوں۔ قبر کے اندر، آخرت کے اندر تو ہر فاسق فاجر نے بھی زندہ ہونا ہے، اور شہید اور ولی نے بھی، اور شہید اور نبی نے بھی زندہ ہونا ہے، لیکن یہ جو یہاں کی موت کہی گئی ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ قبر کی زندگی ہے، اس قبر کے اندر بھی یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہیدوں کے بارے میں تم یہ مت کہو کہ یہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو کیسے نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شہید کی قبر کو کھود کر دیکھیں گے تو وہاں تو لاش پڑی ہوئی ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے، لیکن رب کہہ رہے زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید تو شہید۔ اگر نبی کی قبر کو کھود کر دیکھا جائے گا تو نبی کے بدن اطہر کے ساتھ جو کفن مبارک لگا ہوا ہے، اس کفن مبارک کو بھی یہ زمین یا زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ اس کو خراب نہیں کر سکتے، یہ نبی کی شان ہے۔ اسی لیے علماء کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہے، جہاں پر آپ کا روضہ پاک ہے، جس کو ہم روضہ رسول بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر گنبد خضرا ہے، تو جہاں پر نبی علیہ السلام کو آخری آرام گاہ میں لٹایا گیا ہے، تو آپ کے بدن اطہر کے ساتھ دنیا کی اس مٹی جو جگہ لگی ہوئی ہے، وہ مٹی وہ جگہ زیادہ عظیم ہے، زیادہ معزز اور محترم ہے، یا عرش زیادہ معزز اور محترم ہے؟ علماء کی 2 جماعت ہوگی، ایک نے کہا وہ جگہ زیادہ معزز اور محترم ہے، ایک نے کہا عرش زیادہ معزز اور محترم ہے، اور ہم ان علماء کو مانتے ہیں اور علماء کی بات کو فالو کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ذات کتنی عظیم ہے، کہ آپ کی شان کتنی عظیم ہے۔ تو نبی کے بدن اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، جب وہ اتنی عظیم ہو گئی ہوگی تو کیا بدن اطہر کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے؟
کیا آپ کے بدن عطر کے ساتھ جو کفن مبارک لگا ہوا ہے اس کو کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل جیسا رکھا تھا آج بھی وہ ایسا ہی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم نے شہداء کی قبروں کو کھود کر دیکھا، وہاں پر شہید جیسا اس کو دفن کیا تھا ویسا ہی وہ لاشیں مل گئی۔ اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں تو دنیا والوں نے دکھا بھی دیا کہ وہاں جب کھودا گیا، وہاں پر جب شہید کی قبر کو نکالا گیا تو جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تھا، جب وہ ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ آدمی جب تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ہاتھ رکھتا ہے، تو شہید کو جب زخم لگا تو اس نے ہاتھ تو یقین وہاں رکھا، تو ظاہری طور پر وہ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا ہاتھ سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو سیٹ تو بندہ اس لیے ہوتا ہے، سکڑ اس لیے جاتا ہے کہ خون دورہ کرنا ختم کر دیتا ہے، اور شہید کا خون چلتا رہتا ہے، لہذا وہ اس کی ٹانگ یوں مروڑو یوں اٹھاؤ وہ ایسا ہی زندہ ہی رہتا ہے۔ اسی کو رب نے کہا یہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ میرے اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش تمہارے صبر کے لیے، تو کبھی تو یہ موت والا معاملہ ہوگا، کبھی دوسرا معاملہ ہوگا ایمان والوں، کبھی تم ہم کو آزمائیں گے کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان والوں کا امتحان لیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا، اس پر وہ صبر کریں گے۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ چند چیزوں کے ذریعے سے۔ نمبر 1 مِّنَ الْخَوْفِ ڈر سے، موت کے ڈر سے، دشمن کے ڈر سے، اور چیزوں کے ڈر سے، والجوع اور قحط سالی سے، کھانا کم پڑ جائے گا، یا کہ مزدور مزدوری کرے گا مزدوری نہیں ملے گی، یا تنخواہ والے کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور چیزوں سے اس کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بارش نہیں ہوئی لہذا باغ میں پھل نہیں آیا، بیل تو لگائے تھے، ہل تو چلایا تھا، لیکن مکی اور دھان نہیں نکلا، مال میں کمی ہو گئی۔ وَالْأَنفُسِ اور تمہاری ذات سے، تم کو بیمار کریں گے، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، تمہارا عزیز و قارب مر جائے گا، تمہاری اولاد تمہارے سامنے گزر جائے گی۔ وَالْأَنفُسِ تمہاری ذات کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، کمی اور زیادتی کے ساتھ۔ کبھی پھل کم نکلے گا تو بندے کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کبھی پھل اتنا زیادہ آیا، اب اس کو آزمائش ہوگی، آیا اس پھل کا عشر دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس پھل کے بدلے میں جو مال آیا تو اس کی زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ کبھی اللہ پاک لے کر آزماتے ہیں اور کبھی دے کر آزماتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ایمان والے کو غور کرنا چاہیے کہ دونوں حالتوں میں یہ آزمائش ہے۔ اگر دیا ہے تو امتحان ہے، اگر لیا ہے تو امتحان ہے، دونوں صورتوں میں اللہ مجھے آزما رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک خوشخبری بھی دے رہے ہیں، خالی تم کو آزمایا نہیں جا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جب ان کاموں پر تم کھرے اترو گے تو پھر تمہارے لیے بشارت ہو، جب پریشانی آئیں گی صبر کرو گے، بشر الصابرین، اور تمہارے لیے بشارت ہے کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری۔ اور جب ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جزا فضا کرتا ہے، وہ کیا نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، نادان ہوتا ہے، جو کہتا ہے اس قدر چھوئی نو خدا ہے بس خالی ہمری شدی ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پاس ہم سب کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بس وہ امتحان ہے، کبھی مجھے لے کر آزماتے ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے۔ تو ایمان والا کبھی کبھی حتلا ہو جاتا ہے، ناز اشن بیالنے کے یوز دعا تھی کرن، یوز محنت تھی کرن، ہم سب کچھ کرتے لیکن ملتے نہیں، اور یہ دیکھو یہ پڑوسی نالائق نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہ کتنا ہے؟ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ نا اللہ سے اس طرح شکایت نہیں کرنی، اللہ سے یہ کرے اللہ مجھے بھی دے دے، مجھے بھی ضرورت ہے، میری بھی عادت ہے، میری تنگ دستی ہے، یہ اللہ سے التجا اور درخواست کرنی ہے، اللہ پر الزام نہیں لگانا ہے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی غم پہنچتا ہے، وہ صبر کرتے، اور صبر کر کے وہ کہتے کیا ہے؟
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بلا شبہ الذین وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت میں جزا فضا نہیں کرتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جو میرا بیٹا مر گیا ہے یہ اللہ کی امانت تھی، چلا گیا اور مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ یہ جو میرا جانور مر گیا یہ میرا نہیں، اللہ کا تھا، اللہ نے دیا تھا، چلا گیا، ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ آج میرے ابا حضور چلے گئے، کل کو مجھے بھی جانا ہے۔ آج میری اہلیہ محترمہ چلی گئی، کل کو مجھے بھی جانا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اس کو اس کا مطلب بھی دماغ میں ہونا چاہیے، اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ اور ویسے بندہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ہے، بندہ جب انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس چیز کی جو کمی ہوئی ہے اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، اب یہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ پاک نے ماروتی دے دی، ماروتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ نے بڑی سی گاڑی دے دی، پھر بڑی سی گاڑی گئی تو اس نے انا للہ اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے اس سے بڑی گاڑی دے دی۔ یہ تو مال جب جائے گا تھوڑا جائے گا لیکن اللہ کے حوالے کرے گا اللہ اس سے بہتر دے گی۔ اور اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے دنیا میں نہیں ملا، آخرت میں اس کا بدل ضرور ملتا ہے۔ حسن حسین ایک کتاب ہے ابن جزیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے جب کوئی حادثہ پیش آ جائے اور جس کی تلافی ممکن ہے، تلافی ممکن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا باپ مر گیا، اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اب اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کا 1000 روپیہ گم ہو گیا تو 1000 روپے کی تلافی ہو سکتی ہے، آج 1000 گیا کل 2000 مل سکتا ہے، آج 1,00,000 گیا کل 2,00,000 مل سکتے ہیں۔ جس کی تلافی ممکن ہے تو اس کے لیے بندہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس چیز کے فوت ہونے پر اس کی تلافی ممکن ہے تو اس پر بندہ جب بسم اللہ کے ساتھ انا للہ پڑھے گا وہ چیز اس کو واپس مل جائے گی، چاہے اسی شکل میں مل جائے یا اس کی اور شکل دوسری ہوگی لیکن اس کا بدل اس کو وہ مل جائے گا۔ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی حادثہ انسان کے سامنے پیش آ جائے انا للہ پڑھے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے، گر جائے، پھٹ جائے، اس کے بدلے میں بھی تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ پاک اس کا بدل دے گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ ہر وہ کام جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو اس پر بندہ انا للہ پڑھ لینا چاہیے، اس کو اللہ پاک اس کا بدل دے دیتے ہیں دنیا کی نشانی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔